تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے پیروکار اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی رہنمائی میں محنتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب کے پیروکار دنیا میں ہیں ان کی ساری مشقت، محنت، ریاضت کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ آپ جس سے بھی پوچھیں، وہ جس انداز سے محنت مشقت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ریاضت میں لگا ہوا ہے، تو وہ جواب یہی دے گا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے میں یہ محنت اور مشقت برداشت کر رہا ہوں۔ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم سے ہی پوچھنا چاہیے کہ آپ ہم سے کیسے راضی ہوں گے۔ اس نقطے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اپنے طور پہ سارے لگے ہوئے ہیں، اپنے طریقے اختیار کیے ہوئے، اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ رب العالمین سے پوچھا جائے کہ آپ کس بات پہ راضی ہوں گے اور کس محنت پر آپ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم اسی انداز سے محنت کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، حضرت حوا بھی ساتھ ہیں، تو وہاں پر ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، ہر جگہ گھومنے کی اجازت دے دی گئی، جنت میں، جنت کے باغوں میں، جنت کے چشموں پر، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے قریب تم نے نہیں جانا۔ دونوں نے، حضرت آدم نے بھی، حضرت حوا نے بھی۔ اب اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے ورغلانے سے اور شیطان کی قسمیں کھانے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے روکا گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ناراضگی کا اظہار ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حضرت حوا زمین پر آئیں، یہاں پر کوئی انسان ان کے علاوہ نہیں تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہی فکر ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیسے منانا ہے، حضرت حوا کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، ناراض کر بیٹھی ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بھی روئے چلے جا رہے ہیں، حضرت حوا بھی رو رہی ہے، معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور تفسیری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔
40 سال تک آنسو بہاتے رہے، لیکن جواب کوئی نہیں آ رہا، رو رہے ہیں مسلسل، معافی مانگ رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بتایا گیا کہ اے آدم، اے حوا، میں نے راضی کیسے ہونا ہے، طریقہ مجھ سے سیکھو۔ راضی تو میں نے ہونا ہے نا، معاف تو میں نے کرنا ہے، اب میں کیسے معاف کروں گا، میں کیسے راضی ہوں گا، وہ طریقہ بھی تو میں خود ہی بتاؤں گا۔ تو پھر قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے آدم، اے حوا، ان کلمات کے ساتھ معافی مانگو، معافی مل جائے گی، میری رضا حاصل کر سکتے ہو۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ میں کس بات پہ راضی ہوتا ہوں، ہم تو نہیں جانتے۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم میرے لیے میرا گھر تعمیر کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے، 2 افراد ہیں، مل کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں واقعہ بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب یہ دونوں لگے ہوئے تھے باپ بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن حکیم میں۔ اور پھر جب گھر تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گئی تعمیر، اور فرمایا گیا کہ اب تم نے حج بھی کرنا ہے، یہاں پر حاضری بھی دینی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میرے پروردگار، آپ کا گھر تو میں نے تعمیر کر دیا، آپ کے حکم پر بیت اللہ تو بن گیا، مرکز انسانیت اور مرکز عالم اور مرکز ہدایت تعمیر ہو چکا ہے، لیکن اللہ ہم خود تو نہیں جانتے کرنا کیا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اب اس کے گرد چکر لگانے کے طریقے بھی بتا دینا ہمیں، ہم نے طواف کیسے کرنا ہے، ہم نے حج کیسے کرنا ہے، ہم نے عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے اس گھر کی زیارت کیسے کرنی ہے، اللہ طریقے آپ نے بتانے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ تم نے حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے، مناسک حج، مناسک عمرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتا دیے گئے۔ تو یہاں پر بھی جو انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اسے یہی دھن اس پر سوار ہے کہ میں اپنے پالنے والے کو، اپنے رب کو، پیدا کرنے والے کو راضی کروں، تو اب اس کو میں راضی کرنے لگا ہوں، تو وہ رب میرا راضی کیسے ہوں گے مجھ سے، اس کی رضا کس بات میں ہے، کس طریقے سے راضی ہوں گے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے میں اپنے رب کو منا سکتا ہوں، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، کون سے ایسے افعال ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تب پوچھنا تو اسی ذات سے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن حکیم میں دے دیا، بتا دیا ہمیں کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، مجھے منانا چاہتے ہو، یا میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، میرے عابد کہلانے کے دعوے دار ہو، عبادت میری کرنا چاہتے ہو، زندگی میرے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتے ہو، میری آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ بتا دیا۔ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، کلام میرا ہے، زبان آپ کی ہے، اعلان آپ کی طرف سے ہوگا، حکم میری طرف سے ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اور ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، رب تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، رب تعالیٰ کی محبت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو پھر آؤ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، ایک صحابی ہے ربیعہ بن عباد، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک بازار لگتا تھا جسے ذو المجاز کہا جاتا تھا۔ عرب میں میلے لگا کرتے تھے، بازار لگا کرتے تھے، پھر لوگ اس میں آیا کرتے تھے، شعراء اپنے کلام سناتے تھے، اس میں خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی،
دور دراز سے لوگ اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو ذو المجاز کا بازار لگا تو وہ کہتا ہے میں بھی وہاں گیا، کافی لوگ تھے وہاں پر، تو میں نے دیکھا ایک انتہائی حسین چہرے والا جوان وہ بازار کے اندر لوگوں کو آواز دے رہا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آواز لگا رہا تھا۔ ایسا حسین کہ میں نے ایسا حسن والا کہیں نہیں دیکھا، آواز بھی حسن والی آواز تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ یہ آواز لگا رہے ہیں اور لوگ آپ کے گرد آپ کی بات سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک شخص، وہ ربیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں بھینگا شخص، ایک بھینگا شخص وہ آپ کے پیچھے ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، توجہ نہ دینا، معاذ اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور پھر جب وہ دعوت دینے والا حسین جوان جس جگہ بھی جاتا ہے، جس طرف بھی جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ربیہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ جھٹلانے والا، آپ کی بات سے لوگوں کو روکنے والا، آپ کی دعوت سے لوگوں کو روکنے والا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یتبعہ حیث ذہب، وہ حسین جوان جہاں بھی جاتا ہے، حیث ذہب جس طرف بھی جاتا ہے، یتبعہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے، یتبعہ اتباع کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربیہ کہ میں نے پوچھا کہ یہ جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کون ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ پیچھے جھٹلانے کے لیے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ ان کا چچا ہے، ابو لہب ہے، جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لوگوں کو روک رہا ہے دین حق سے اور دعوت حق سے۔ تو لفظ کون سے؟ اتباع کے، یعنی ابو لہب آپ کی اتباع کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ، کامیابی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو آؤ میرے محبوب کی اتباع کر لو، پیچھے پیچھے چلے جاؤ، جس طرف وہ جا رہے ہیں، جس طرف بلا رہے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ بلکہ پھر ہوگا یہ کہ چونکہ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، فرمایا جب ان کے پیچھے پیچھے چلو گے نا تو پھر تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ غلطیاں ہو چکی ہیں، خطائیں ہو چکی ہیں، معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگیں گے اگر اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پوری حیات مبارکہ، پوری مبارک زندگی وہ کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے پوری امت کے سامنے۔ ساری زندگی، چاہے آپ کی خلوت کی زندگی ہے، چاہے جلوت کی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے یا مسجد کی زندگی ہے، اجتماعی طور پہ آپ نے وقت گزارا یا انفرادی وقت گزارا، آپ کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کر دیے جنہوں نے محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کے بعد اسے امت کے حوالے کر دیا۔ ساری زندگی ہمارے سامنے، اور ساری زندگی ہمارے سامنے رکھ کر فرمایا کہ آؤ اب ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ نہیں کہ کچھ باتیں معلوم ہوں، کچھ باتیں معلوم نہ ہوں۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے پاس دعویٰ تو ہے، یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے پاس چند ایک واقعات ہیں ان کی زندگی کے، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کا خاکہ اور نقشہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن
عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، پوری زندگی کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ چند ایک واقعات آپ کو سنا دیں گے، کچھ جنگل کے واقعات سنا دیں گے، ایک دو شہر کے واقعات سنا دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پوری زندگی محفوظ نہیں ان کے پاس۔ اور یہ تو اہل کتاب ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ان کے جو بڑے ہیں ان کی زندگیاں ان کے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ شرف تو ہمیں حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے پاس محفوظ چلی آ رہی ہے آج تک۔ بلکہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس جگہ پہ ہوتی ہے وہ جگہ بھی آج تک معلوم ہے مسلمانوں کو۔ حضرت حلیمہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اونٹنی پر سوار کر کے جب لے جاتی ہے تو وہ راستہ بھی محفوظ ہے، وہ مقام بھی محفوظ ہے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں ہوتے ہوئے جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، جس جگہ پر آپ حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی ہیں اس کے ساتھ جس جگہ پر کھیلتے ہیں وہ جگہ بھی موجود ہے، مسلمان دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہیں تو مکی زندگی کے سارے احوال محفوظ ہیں۔ بلکہ نبوت ملنے سے قبل جب اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہیں، جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں وہ درخت کے نشان آج تک محفوظ ہیں کہ کہاں آپ نے قیام کیا تھا، کس جگہ پر درخت کے شاخوں نے آپ پر سایہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت فرماتے ہیں تو ہجرت کا پورا سفر اور سفر کی پوری رویداد جہاں کتابوں میں موجود ہے وہاں جا کر دیکھیں تو عرب کی سرزمین پر وہ ٹکڑا ٹکڑا گواہی دے رہا ہے کہ یہاں سے اللہ کے محبوب کے قدم لگے ہیں اور گزرے ہیں۔ پوری زندگی محفوظ ہے ہمارے پاس۔ بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کے کچھ لمحات وہ بھی ہوتے ہیں جو انسان ہر ایک سے چھپاتا ہے۔ میاں بیوی جب اکٹھے ہوتے ہیں نا رات کو ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو جو ان کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے دوسروں سے چھپائی جاتی ہے۔ بیوی جو بات کرتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ میری باتیں تمہارے پاس امانت ہے، کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اور خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں بس اپنے تک رکھو، بتانا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بتاتے ہیں یا نہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات منہ سے نکلی تو گئی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا چاہے ان پڑھ، میاں بیوی کی گفتگو ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو پتہ نہ چلے، میرے گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے، اس کے میکے والوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو فرماتے ہیں میری بیویوں جو کچھ تم رات کے لمحات میں یا گھر میں جب میں ہوتا ہوں ان گھڑیوں میں جو کچھ تم سنتی ہو، جو کچھ تم دیکھتی ہو، میری امت کو بتا دیا کرو تاکہ میری زندگی کا کوئی گوشہ میری امت سے چھپا ہوا رہ نہ جائے۔ ایک ایک لمحہ آپ نماز کس طرح پڑھتے، آپ گھر میں نماز کس طرح ادا کرتے تھے، آپ کا رکوع کیسے ہوتا تھا، نماز کے اندر دعائیں کون سی پڑھتے تھے، آپ جب آرام فرماتے کس طریقے سے آرام فرمایا کرتے تھے، کس طریقے سے اٹھا کرتے تھے، آپ وضو کے لیے کیا پانی کیسے لیا کرتے تھے، آپ غسل کیسے فرماتے تھے، اپنے اوپر پانی کیسے ڈالا کرتے تھے، ساری زندگی کا ہر گوشہ امت کے سامنے۔ اور یہ ساری چیزیں محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب اعلان کر دیجئے آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے، زندگی کا کوئی لمحہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو امت سے چھپا ہوا رہ گیا ہو۔ اور پھر زندگی کے کئی پہلو، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، کمال درجے کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا نا کمال کی حد تک عطا فرمایا۔ آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کی عبادت کو دیکھیں، آپ کی معاشرت کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں اور آپ کے اخلاق کو دیکھیں، ہر چیز میں کمال ہے اور پورا کمال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور جو بھی پھر آتا تھا یہی کمال تو تھا نا کہ جو بھی آتا تھا پھر اٹھنے کا اور جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دور جاہلیت میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ابھی آپ کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا،
اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، اور جو قافلے گزرا کرتے تھے راستے میں ڈاکے پڑتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو ایک قافلہ لوٹا، لوٹنے والوں نے قافلے کو تو لوٹا، سامان تو لے گئے، سامان کے ساتھ اس قافلے میں ایک بچہ بھی تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ، جس کی عمر 8 سال تھی۔ ان ڈاکوؤں نے بچے کو بھی پکڑ لیا، اور پھر جو میلے لگا کرتے تھے عرب کے اندر، ان میں ایک میلہ سالانہ اوقاز کے نام پہ بھی لگا کرتا تھا، منڈی ہوتی تھی ایک طرح کی، اس میں غلام بھی بکتے تھے، چیزیں بھی بکتی تھی۔ تو اس منڈی میں اس لڑکے کو لایا گیا، وہ ڈاکو لے کر آئے اور وہاں پر اس کو بیچ دیا، اور خریدنے والا ایک نوجوان حکیم بن حزام ہے، اس نے اس بچے کو خرید لیا، 8 سالہ لڑکے کو خرید لیا۔ جب مکہ واپس آیا تو اپنی پھوپھی کو وہ تحفتاً دے دیا، پھوپھی جان یہ لڑکا میں نے خریدا ہے، اوقاز کے میلے میں لے کر آیا ہوں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ لے لیں، کام کرے گا، آپ کے گھر کے کام کاج کرتا رہے گا، خدمت کرے گا۔ پھوپھی کون ہے؟ حکیم بن حزام کی سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ نے وہ لڑکا بھی، وہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں ہے، وہ بظاہر تو غلام ہے، خادم ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، جو کام بتاتے ہیں وہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب تو رحمت بن کر تشریف لائے، اسے بیٹوں کی طرح رکھا، غلاموں کی طرح نہیں رکھا۔ اس کے والدین، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان اس کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، ایک ایک شہر جا کر پوچھتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر معلومات کرتے ہیں، ہمارا لڑکا تھا، ڈاکہ پڑا تھا، قافلہ لٹ گیا تھا، لڑکے کو بھی لے گئے ڈاکو، شاید کہیں پر بیچا ہو۔ تو آخر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکا جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ اب 8 سال کا تو نہیں، اب تو بڑا ہو گیا ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت ہے جنہیں صادق اور امین کے لقب سے نوازا گیا ہے، نام ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی غلامی میں ہے، ان کے پاس ہے۔ چنانچہ اس کا باپ یا چچا بہت سارا مال لے کر جمع کر کے آ گئے، دینار و دراہم لے کر آئے، بہت کچھ لے کر آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس ایک لڑکا ہوگا، غلام ہوگا جس کا نام زید ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ہے میرے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا جی میں اس کا باپ ہوں، حارثہ میرا نام ہے، وہ میرا بیٹا ہے، ڈاکہ پڑا تھا، ڈاکو قافلے کا سامان لوٹ کر لے گئے، میرے بچے کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے تھے، انہوں نے بیچا ہے، آپ نے خریدا ہوگا، یقیناً قیمتاً خریدا ہوگا، تو آپ جتنی قیمت چاہیں میں رقم لے کر آیا ہوں، مال لے کر آیا ہوں، مجھ سے لے لیں، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دراہم و دنانیر کا ڈھیر لگا دیا، جتنی رقم لے لیں، آپ جتنی قیمت آپ لینا چاہیں لے لیں، بچہ ہمیں دے دیں، آخر بیٹا ہے، اولاد ہے، ہر باپ سمجھ سکتا ہے جذبات کو کہ ایک باپ کے جذبات اولاد کے لیے کیا ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس آیا ضرور ہے، میرے پاس موجود ہے، لیکن میں نے اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا ہوا، وہ آپ کے یہ رقم یہاں رکھنے سے پہلے ہی آزاد ہے، رقم اٹھا لو اپنی، یہ سارا مال اپنا اٹھا لو، مجھے نہیں چاہیے، اٹھا لو، میری طرف سے آزاد ہے، ہاں لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک بات ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبردستی اسے آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اگر پہلے اس سے پوچھ لیا جائے وہ آپ کے پاس ساتھ جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لے جائیں، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو زبردستی لے جانا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ سمجھتے تھے باپ ہے، چچا ہے، اپنا گھر ہے۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا باپ ہے، چچا ہے، ملا بڑے اتفاق سے، بڑی محبت سے، باپ بھی رویا، بیٹا بھی رویا۔ جب بتایا گیا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں،
اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق و عادات تھے یا جو آپ کی صفات ہیں یہ نبوت سے پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ابا جان آپ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں جب چاہیں، جب جی کرے آپ آ جایا کریں، مل لیا کریں، مجھے بھی بڑی محبت ہے، آپ میرے باپ ہیں، یہ میرا چچا ہے، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے اپنا گھر بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن جو رحمتیں جو محبتیں مجھے ان کی گود میں ملی ہیں وہ تمہارے پاس کہاں ہیں؟ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہیں پہ رہوں گا، میں مکہ نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ منتیں کر رہا ہے، چچا منتیں کر رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی دیکھیں، آپ نے پھر کتنا نوازا کہ جب دیکھا کہ زید نے مجھے ترجیح دی ہے اپنے باپ پر بھی، خاندان پر بھی، گھر والوں پر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑ کر لاتے ہیں بیت اللہ، کعبہ میں آتے ہیں جہاں پر رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں قریش کے سردار بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ زید کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں سن لو، آج کے بعد یہ زید غلام نہیں، یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حارثہ کا بیٹا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تو پھر بعد میں جب آیت نازل ہوئی قرآن حکیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس کی اولاد ہے نسبت اپنے اصل باپ کی طرف ہونی چاہیے، تو اس کے بعد زید بن حارثہ کہلائے جانے لگے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ آج بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے بہت جگہوں پر، اس بات کا بہت دھیان رکھا کریں، کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کوئی اور بچہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر کاغذات میں اس کو اپنا بیٹا ثابت کرتے ہیں، یہ جرم ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے، منع ہے، اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوگی۔ جو اس کو پال رہا ہے وہ اپنے آپ کو بطور سرپرست کے لکھوا سکتا ہے کہ میری سرپرستی میں ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، وہ اس کا باپ نہیں بن سکتا، باپ وہی ہوگا جس کی نسل میں وہ آ رہا ہے۔ تو بہر طور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایسے باکمال ایسے اخلاق اللہ نے عطا فرمائے کہ ایک یہودی عالم تھا زید بن ثانہ، سین عین نون ہا، زید بن ثانہ عالم تھا یہود کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ زید خود کہتے ہیں کہ میں تورات و انجیل کو بھی دیکھتا تھا اور مکہ سے آنے والے اس حسین مہاجر کو بھی دیکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا تھا، آپ کی عادات کو دیکھا، آپ کی گفتار کو دیکھا، رفتار کو دیکھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھا، آپ کے کلام کو سنا، تو ساری باتیں میرے سامنے آ رہی تھیں جو میں تورات و انجیل میں پہلے پڑھ چکا تھا، یعنی سابقہ کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی تھی وہ ساری نشانیاں ٹھیک سامنے آ رہی تھی، لیکن دو نشانیاں وہ میرے سامنے کھل کر نہیں آئی تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بھی آپ میں ہے یا نہیں۔ وہ کون سی نشانیاں؟ کہ سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری پیغمبر جب تشریف لائیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حلم عطا فرمائیں گے، ایسا حلم عطا فرمائیں گے کہ ہر غیظ و غضب پر ان کا حلم حاوی ہوگا، چاہے کوئی غصہ کرے، چاہے کوئی غیظ و غضب میں بھر کر آئے آپ کے پاس، لیکن آپ حلیم الطبع ہیں اور حلیم ہی رہیں گے، آپ کے اندر نرمی رہے گی، سختی نہیں ہوگی۔ اور دوسری نشانی کہ جو کوئی جتنا بھی آپ کو ستائے گا، تکلیف دے گا، جو جتنا آپ کو پریشان کرے گا، جتنا آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، آپ اتنا ہی اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے، یعنی انتقام کا بدلہ انتقام سے نہیں ہوگا۔ جب وہ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا بدلہ انتقام کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بدلہ رحم اور رحمت کی صورت میں ہوگا۔ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک موقع پر یہی یہودی عالم زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے،
ایک صحابی آ گئے دیہات سے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، میں نے جب کلمہ پڑھا تھا، جب آپ پر ایمان لایا تھا تو واپس جا کر میں اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں مبلغ بن گیا تھا، ان کو تبلیغ کرتا رہا، ان کو دعوت دیتا رہا، اور میری دعوت پر بہت سے لوگ اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں ان کو کہتا تھا جب تم اسلام قبول کرو گے دنیا میں بھی خیر و برکت آئے گی، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی نعمتوں سے تمہیں نواز دیں گے، تمہارے رزق میں روزی میں فراوانی آئے گی، تمہارے ہاں ہریالی آئے گی کھیتوں میں، تمہارے جانوروں میں فائدہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنت کی صورت میں ملیں گی۔ میں ان کو خوشخبریاں بھی سناتا رہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب حالت یہ بن گئی ہے کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی ایک عرصے سے، اب قحط کی صورت پیدا ہو گئی ہے، اب میرے علاقے کے لوگ دانے دانے کو ترس گئے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کھیتیاں خشک ہو گئیں، درختوں کے پتے خشک ہو کر گر گئے، جانور بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، اگر یہی حال جاری رہا تو وہ مجھے تانا دیں گے کہ تم نے تو کہا تھا اسلام قبول کر لو برکتیں آئیں گی، کہاں ہے برکت؟ جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ اے اللہ کے رسول، کہیں وہ دین سے دوبارہ پھر نہ جائیں، آپ میری کچھ مدد کیجیے، مجھے کچھ دیجیے تاکہ میں جا کر ان کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ حضرت علی موجود تھے، فرمایا علی بیت المال میں کچھ پڑا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا حضور بیت المال میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ وہ جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو مدد آپ کرنا چاہتے ہیں، جتنا آپ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو ادھار دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے لے لیں اور پھر مجھے آپ اس کے بدلے میں فلاں باغ کی کھجوریں جو ہیں نا وہ ساری مجھے دے دینا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، میرے ساتھ طے کر لو، باغ پہ تو کھجوریں لگیں گی اور پکیں گی اور بعد میں آئیں گی، میرے ساتھ طے کر لو جو دو گے مجھے اس کے بدلے میں کتنی کھجوریں چاہیے، اتنی کھجوریں میں تمہیں دے دوں گا، وہ جس باغ سے بھی ہوں جہاں سے بھی ہوں تمہیں میں نے پوری کر دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے قرض لے لیا اور وہ قرض لے کر اس صحابی دیہاتی صحابی کو دے دیا کہ لے جاؤ اپنی قوم کے پاس تاکہ وہ خوشحال ہو جائے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، جو معاہدے کے لیے وقت مقرر تھا وہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ میں آپ کو رقم ادا کروں گا جنوری میں، اور لینے کے لیے آپ پہنچ گئے نومبر میں، 2 مہینے پہلے، تو اس طریقے سے وقت سے وہ پہلے آ گیا، اور جب پہلے وقت سے آیا تو صرف ایسے آیا نہیں بلکہ آتے ہی بڑے غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا میرا قرضہ دینا ہے آپ نے فوراً ادا کرے۔ اور ساتھ ایک جملہ جو اس نے کہا جسے اس قسم کے جملے شاید ہم میں سے کوئی بھی جتنا باحوصلہ ہو شاید برداشت نہ کر سکے، یہ اس کی گستاخی تھی، بے ادبی تھی۔ اس نے جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ عبد المطلب کی اولاد ہے ہی ایسی، قرض لیتی ہے دیتی نہیں ہے۔ کتنا بڑا تانا ہے، خاندان پر تانا، دادا کا ذکر کر دینا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش تھے، حضرت عمر ساتھ کھڑے تھے، وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، فوراً تلوار نیام سے نکل آئی۔ اللہ کے محبوب اجازت دیں، اجازت دیں، ابھی میں سر اڑا دوں اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، سنے ذرا جملے، فرماتے ہیں عمر تجھے یہ حق نہیں پہنچتا، تجھے حق یہ نہیں پہنچتا کہ تو تلوار نکال کر اور اس کو دھمکائے، حق تو یہ تھا کہ تو مجھے کہتا کہ اللہ کے رسول جب آپ نے قرض دینا ہے تو ادا کر دیں، اور اسے کہتا کہ جب تم نے قرض لینا ہے تو صحیح طریقے سے لو، سختی نہ کرو، نرمی سے لے لو۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے بھی سمجھاتے اور اس کو بھی سمجھاتے، یہ کیا تلوار نکال لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر جاؤ اس کو کھجوریں دو اور اتنی کھجوریں پیمائش کر کے وزن کر کے ان کو دے دو، اور یوں سمجھے میں آج کل کے زمانے کے مطابق وزن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ 50 کلو کھجور زیادہ دے دینا،
جو اس کا اپنا حق ہے نا وہ بھی دے دو، 50 کلو زیادہ دے دینا۔ اب بتائیں ہم ہوتے تو پہلے کہتے یار میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جنوری کا، وقت سے پہلے کیوں آئے ہو؟ جرمانہ دینا پڑے گا، میرا پور دو گے، وقت سے پہلے آ گئے، میرا گریبان تم نے پکڑا ہے، نہیں دیتا میں تمہیں، یا وقت پہ آنا، پہلے نہیں دوں گا، نہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں وقت کب ہے کب پورا ہوگا، بس مال آیا پڑا ہے بس دے دو۔ لیکن 50 کلو زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر اس کو ساتھ لے گئے، کھجوریں دے دیں، 50 کلو اور بھی دے دیے۔ تو وہ سوال کرنے لگا عمر یہ 50 جو اضافی مجھے وزن ملا ہے یہ کیوں ملا ہے، یہ کس بات پہ ملا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اور تو وجہ معلوم نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ جو میں نے وہاں پر جوش دکھایا نا تو اس کا جرمانہ اللہ کے رسول نے لیا ہے اور وہ تمہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو لہٰذا اس تکلیف کا صلہ اس صورت میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ اس نے کہا زید بن سعنا کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو بہت بڑا عالم ہے یہود کا، ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن عالم ہے، میں جانتا ہوں، نام سنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ہی وہ زید ہوں، میں نے تورات و انجیل میں نشانیاں پڑھی تھیں آخری پیغمبر کی، ساری نشانیاں ٹھیک ثابت ہو رہی تھی، 2 نشانیاں باقی تھیں کہ جن کا حلم غیظ و غضب پہ حاوی ہوگا اور جن کو اگر ستایا جائے تکلیف دی جائے بجائے انتقام لینے کے انعام دیں گے۔ آج وہ میرے سامنے آ گیا، عمر گواہ رہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ کمالات دے کر ایسے نہیں فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، یہ کمالات عطا کر کے پھر فرمایا کہ آؤ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، کردار اپنانا ہے تو بھی آپ کا کردار اپنے سامنے رکھو، اخلاق اچھے بنانے ہیں تو بھی آپ کے اخلاق کا مطالعہ کرو، اور اگر عبادت کرنی ہے تو میرے محبوب کی عبادت کو دیکھو، تجارت کرنی ہے تو میرے محبوب کی تجارت کو دیکھو، معاملات اور لین دین کرنے ہیں تو میرے محبوب کی معاملات کو دیکھو، لین دین کرنا دیکھو، اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ رب العزت نے کہ آؤ جب ان کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کی اتباع کرو گے، فرمایا پھر انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اس شخص کی کامیابی میں اور اس شخص کے فلاح پانے میں کیا شک ہو سکتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ